السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے نرچرنگ یور جرنی، ایوری مسلمہ ڈیزروس ٹو تھرائیو۔ سورہ والضحیٰ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم زندگی کے مختلف ادوار میں پیش آنے والے مسائل کو کس طرح کامیابی سے حل کر سکتے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح گرو کر سکتے ہیں، نرچر کر سکتے ہیں زندگی کے بہت سارے چیلنجز میں۔ آج کل ہم سب پریشان ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے۔ ایشو صرف مینٹل ہیلتھ کا نہیں ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایز اے ہیومن بینگ ہم پورے کے پورے ایک مکمل انسان ہیں، اور ہماری ایک ہالسٹک ہیلتھ کیا ہوتی ہے، اس ہالسٹک ہیلتھ کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے سیلف اویئرنیس، کہ ہم اپنی قیمت کو جانیں، اپنی قدر کو جانیں، اپنی ویلیو کو جانیں کہ ہم کون ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسا انسان بنا کر بھیجا ہے جس کو ساری کائنات میں تمام مخلوقات پر سب سے زیادہ پاور دی گئی ہے، اور یہ پاور میرے پاس ہے، اور میرے اللہ کو مجھ سے یہ امید ہے کہ میں اسے استعمال کروں گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز ہمیں اسپریچول ویلنس کی طرف لے جاتی ہے، کہ ہماری زندگی میں کس طرح سکون اور ہارمونی قائم ہو سکتی ہے ہماری روحانیت کی وجہ سے، کہ ہم ایک روح ہیں اور وہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے، اور ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری روح کو اپنی ہیلتھ اور ویلنس کے ساتھ کس طرح سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے ایک فزیکل ویلنس بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی جسم کا خیال رکھیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم آگے بھی جو ہے نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح ایموشنل ویلنس، کہ زندگی میں ہم سب پر کوئی نہ کوئی آزمائشیں آئیں گی۔ زندگی ہم سب کو پتہ ہے ایک نامکمل چیز ہے، پرفیکٹ صرف جنت ہے، اور جتنا جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے لائف، زندگی ہمارے لیے چیلنجز کو پھینکتی چلی جائے گی، اور ہمارے اندر بہت سارے جذبات پیدا ہوں گے۔ کبھی غصہ ہوگا، کبھی خوف ہوگا، کبھی غم ہوگا، کبھی اداسی ہوگی، اسٹریس ہوگا، امید بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، خوشیاں بھی ہوں گی۔ تمام چیزیں اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جذباتی طور پر کتنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں، یہ ہماری ہیلتھ انشاءاللہ ہمیں بتائے گی کہ ہم ہالسٹک ہیلتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح انسان اکیلا نہیں رہ سکتا ہے، ہم سب معاشرے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکیلے تو آدم علیہ السلام تھے، اور پھر ان کو بھی حضرت حوا کی ضرورت پڑی۔ تو سوشل ویلنس ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ودیت کی ہوئی ہے کہ ہم انسانوں کی دنیا میں رہیں گے، ان کے ساتھ ہماری تعلقات ہوں گے، ہم کس طرح ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ہم کس طرح ان سے کٹتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری ایک سوشل ویلنس ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح ہمارا ذہن، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے دل کے ساتھ، تو یہ ایک ہماری مینٹل یا انٹلیکچول ویلنس ہے کہ ہم کتنا سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں، ہمارے خیالات میں کتنی الاسٹیسٹی ہے، کتنی پلاسٹیسٹی ہے، کیا ہم نئے آئیڈیاز کو، نئے سلیوشنز کو، نئے ایکسپیرینسز کو کتنا ایبزارب کرتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے ہم اپنی ساتھ اپنی کمیونٹی کو کس طرح پرابلم سالونگ کے ذریعے بہتر بنا سکتے ہیں۔
تو آئے دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں کیوں ضروری ہیں. پرابلمس کی طرف جانے سے پہلے ہمیں ویلیو کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 میٹرز. وہ کیا ہے؟ یوتھ، جوانی، اس کو بڑھاپے سے پہلے. صحت کو بیماری سے پہلے. ویلتھ کو، امیری کو، دولت کو غربت سے، پاورٹی سے پہلے. اسی طرح فری ٹائم جو ہے، فارغ ہم جب ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم غنیمت جانیں، جبکہ ہم بہت ساری مشغولیت میں، کاموں میں آکیوپائیڈ ہو جائیں، اتنے بزی ہو جائیں کہ ہمارے پاس کوئی وقت نہ ہو. اور لائف، زندگی کو موت سے پہلے. بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور یہ بہت بڑی ہمارے پاس 5 دولتیں ہیں جو انشاءاللہ ہمیں لائف کے چیلنجز کو قبول کرنے اور ان کو ہرانے میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت معاون ہوں گی. اچھا، اکثر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کہ کیا وجہ ہے نا، وائی ڈو بیڈ تھنگس ہیپن ٹو گڈ پیپل؟ اتنے اچھے لوگ ہیں، پتہ نہیں اللہ نے انہیں کیوں آزمائش میں ڈالا، یا وائی می، مجھے ہی کیوں؟ اس کو دیکھو وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، لیکن میرے ہی ساتھ یہ ساری پرابلمز ہیں، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری سوالات ہیں، یہ آتے ہیں. انسانی ذہن ہے، انسانی دل ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہم اس کو انویلیڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ خیالات آتے ہیں تو ہم ضرور کسی نہ کسی ایسی سچویشن میں پھنس چکے ہیں جو ہماری کیپیسٹی سے ہمیں لگتا ہے زیادہ ہے. ہم اپنے جذبات کو، اپنے سوچوں کو، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. اور یہی وقت ہوتا ہے جب ہم لگتا ہے کہ آئی ایم سو ٹراماٹائز. لیکن پھر ایک آیت ہمیں یاد دلاتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی اور ایموشنل ہمارے لیے سپورٹ کے، اللہ کسی کو اس کی زیادہ کیپیسٹی سے آزمائش نہیں کرتا ہے، اس کا ٹیسٹ نہیں کرتا ہے. لیکن جب ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم ٹرامیٹک ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری فیلنگز، ہمارے ایموشنز، ہماری تھنکنگ کے پیٹرنز جو ہیں یہ بہت زیادہ ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں، ڈسرپٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بس مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، نم ہو گئے، بس مجھے نہیں پتا میں کیا کروں. اور پھر ہمیں انگزائٹی شروع ہوتی ہے، ہمیں نائٹ میئرز آتے ہیں، فیئر ہوتا ہے، اوہ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. پھر ہم سے کھایا نہیں جاتا ہے، یا ہمارے بہت زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سگنلز ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ایبرپٹ مقام آیا ہے جو ہم ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں. گو کہ یہ ایبرپٹ نہیں ہے، زندگی اسی کا نام ہے. اور یہ چیلنجز زندگی میں ڈفرینٹ لیولز پر، ڈفرینٹ سٹیجز پر، ڈفرینٹ طریقے سے آتے ہیں. بچوں کو آپ دیکھیں، ایڈلٹہڈ میں اپنے آپ کو دیکھیں. ہو سکتا ہے کوئی چائلڈہڈ کا ٹراما ہو، کہیں اسکول میں کچھ ٹیچر نے کہہ دیا ہو. میرے پاس ایسے بہت سے بچے آئے. ایک بچہ اپنی 12-13 سال کی تھی، اپنی امی ابا کو بہت تنگ کرتی تھی. تو پتہ یہ چلا میں نے جب اس کی تھراپی کی کہ بھائی فرسٹ آئی تھی گریڈ 1 میں، بہت خوش تھی، امی ابو بہت خوش ہوں گے، مجھے گفٹ دیں گے. اپنے ابو کے پاس گئی، ابو بہت خوش ہوئے، لیکن کہا مجھے تو تم سے یہ امید تھی. اب ان کے لہجے میں وہ ایکسائٹمنٹ نہیں تھی جو بچے کے ذہن میں تھی، اور وہ جو ہے وہ سوچ رہی تھی کہ میں جاؤں گی تو میرے ابا اچھلیں گے، مجھے جمپ کروائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. باپ نے اپنے طور پر بہت اچھا ریئیکٹ کیا، رسپونڈ اچھا دیا، لیکن بچے نے سمجھا کہ یہ میرے لیے شیم کا مقام ہے کہ میرے ابا نے مجھے اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جیسا میں ایکسپیکٹ. اور اس نے پھر انتقاماً اپنے ابا امی کو تنگ کرنا اس طرح شروع کیا کہ 13 سال کی عمر تک وہ اسے میرے پاس لے کر آئے. اسی طرح ایک ہمارے سب کی زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں. میں جب تھراپی کروا رہی تھی تو ایک صاحب تھے، تو وہ 40 ایئرس کے ہیں، انجینئر ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے میرا اپنی وائف کے ساتھ بہت برا ریلیشن شپ ہے. تو جب ان کی پوری میں نے تھراپی کی اور چائلڈہڈ میں لے گئی پریزنٹ ڈے سے، تو پتہ چلا کہ 6 سال کی عمر میں جی وہ بھی گریڈ
वन में फर्स्ट आए थे, उनकी अम्मी ने वादा किया था कि वो उनको बाइसिकल इनाम में देंगी। लेकिन जब वो फर्स्ट आए, अम्मी ने कहा बेटा मुझे डर लगता है तुम गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। अभी देखिए माँ की मोहब्बत। और बच्चे ने उसको क्या लिया, तो चलो मैं तुम्हें उसकी जगह बॉल देती हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह थोड़े से बड़े हो जाओ मैं तुम्हें साइकिल दूंगी। उन्हें 40 साल की उम्र में पता चला कि वो दिन और आज का दिन, उनकी अम्मी का गुस्सा तमाम फीमेल्स तक होता 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 अब उनकी वाइफ तक पहुंचा। तो इस तरह के बहुत से वाकयात हम देखते हैं हर जिंदगी के दौर में। एडोलेसेंस में कंफ्यूजन होती है। अब बच्चे आपके देखेंगे ट्रॉमा होता है, बुलिंग होती है, उनको आइडेंटिटी कंफ्यूजन, खासकर इस जनरेशन में। वो अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई करें या क्या इनके साथ करें, मॉडर्न कल्चर के साथ करें। तो उनके लिए फिर हम इंशाल्लाह ट्रीटमेंट्स देखते हैं कि बहुत सारी हो सकती है। एक तो मैंने यहाँ लिख दी है, इमोशनल वोकेबलरी है उनके सामने, ऐसे रोल मॉडल्स हों जो यंग हो और वो आइडेंटिफाई करें कि दे हैव द रेजिलियंस। इस तरह यंग एज में बहुत सारे रिलेशनशिप में ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। शादी होती है, एक्सपेक्टेशंस फेल हो जाती हैं, स्पाउजल हार्ट ब्रेक्स होते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, अपने आप को डाउट करने लगते हैं कि इतनी खुश और इतनी खूबसूरत और इतनी इंटेलिजेंट और इतनी अच्छी, और शादी से पहले ये था और अब क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ जितना मेरे ससुराल वाले या मेरे रिलेटिव्स या कोई भी हो सकता है जो है ये मुझे फील करवा रहे हैं। इस तरह फाइनेंशियल बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, बहुत आजकल इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बाउंड्रीज सेट नहीं होती हैं, गोल्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं। तो इसलिए हम अब ट्रॉमा को हैंडल नहीं कर पाते हैं। फिर माँ बनते ही मदरहुड के और अपने जो इश्यूज होते हैं, और बर्थ का ट्रॉमा होता है जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, फैमिली वाले भी नहीं समझ पाते हैं। बच्चों को इस वक्त रेस करना कितना मुश्किल काम है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जॉब भी है, कभी कभी घर का भी है, बच्चों को है, फिर हेल्प नहीं होती है। तो उसमें फिर हम खुद अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हैं और सेल्फ कंपैशन हमारी ख़त्म हो जाती है। हमारे पास स्पिरिचुअल एंकर्स नहीं होते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुरान से भी दूर हो जाते हैं, नमाज भी हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सो वी नीड टू लुक इनटू दैट इंशाल्लाह, जो हम देखेंगे। फिर इस तरह मिड लाइफ के क्राइसिस होते हैं कि बच्चे बाय द टाइम, अब तो डिलेड हो गया है लेकिन नॉर्मली जो जनरेशन पिछली गुजरी है, तो बाय द टाइम दे आर 40 वो एम्प्टी नेस्ट होता है। और अब तो ये है कि बल्कि बच्चे शादी से पहले ही निकल जाते हैं एजुकेशन के लिए, अब दूसरी शहरों में जॉब करते हैं। तो फिर वो एक स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि लाइफ में यही होता है कि पूरी ज़िंदगी हमने बच्चों के लिए गुजारी होती है, तो अपने लिए कोई मीनिंग नहीं क्रिएट की होती है। नाउ वी हैव टू रीअसेस एंड सी दैट नो, लाइफ ऑल्सो मीन्स टू मी बियॉन्ड माई किड्स। सो उसमें हमें फिर कुरान की तरफ इंशाल्लाह लौटना है और बहुत सारी अपनी लाइफ में अपने लिए गोल्स बनाने हैं। और फिर इसी तरह जब ओल्ड एज है, जो इस वक्त कहना चाहिए बेबी बूमर्स हैं, एल्डरली हो गए हैं, वो एक उनके अलग क्राइसिस हैं, फैमिली सिस्टम्स ख़त्म हो गए हैं, लोनलीनेस आ जाती है, ग्रीफ होता है, वन ऑफ द पार्टनर्स चले जाते हैं, फिर घर में होते हैं लेकिन बच्चे कहते हैं अम्मी आप बस आराम करें, हम कर लेंगे। तो बच्चों को रियलाइज नहीं होता है कि दैट्स अ लॉस ऑफ पावर इन मैटर्स फॉर द एल्डरली, जो कल तक इतने एम्पावर्ड थे डिसीजन मेकिंग उनके बगैर नहीं होती थी, आज वो अपने आप को एक कहना चाहिए कि एक्स्ट्रा बैगेज समझने लगते हैं। तो उनकी हीलिंग के लिए भी हमें बहुत सोचना होगा कि किस तरह उनकी स्टोरीज को सुने। अब होता क्या है ट्रॉमा, व्हाट इज ट्रॉमा? हमें कैसे पता चले कि हम बहुत ट्रॉमा नीड नॉट बी अ वेरी बिग इशू कि भाई कोई बहुत ही बड़ा वाकया हो, बट व्हेन वी फील ट्रोमैटिक, तो उससे क्या होता है कि हम, हाउ डू वी नो, इट नीड लीड्स अस टू डिसोसिएशन। हम बहुत कट जाते हैं, बाज़ वक्त अपने खोल में सिमट जाते हैं, वी डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबडी, nobody understands me, or there's no use, friends are also for good times। और इसका रिवर्स भी होता है। तो वहाँ हमें क्या करना पड़ता है? पहली चीज़ तो अब हम इंशाल्लाह आगे स्टोरीज से भी देखेंगे कि वी हैव टू एड्रेस
واٹ از دا ایشو، اس کو آپ نام دیں، الائن یور انرجی. کیونکہ جب ٹراما ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل ڈرین آؤٹ ہو گئے. تو جب ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. That's perfectly fine. But if it does not help in healing, that means that we need to put and gather all our energy so that our transformation process begins. اسے گھبرائیں نہیں، ایشوز کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں. چاہے بچے کی طرف سے کوئی تکلیف ہو، چاہے اپنے پیرنٹس کی طرف سے ہو، چاہے فرینڈ سے ہو، چاہے اسپاؤس سے ہو. وی نیڈ ون ایئر ٹو ہیئر اس. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ٹراما جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے نا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اٹ opens new doors to resilience, to expand your capacity. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اندر اتنی elasticity ہے، ہم اتنا کچھ برداشت کر سکتے ہیں. شادی سے پہلے تو ہم ہل کر پانی نہیں پیتے تھے، لیکن اب ہم کیا کیا کر رہے ہیں. تو ہماری کیپیسٹی بھی ساتھ انکریز ہو رہی ہے. اس کو یوز کر کے ہم بٹر ہونے کے بجائے کمپیشنیٹ ہو سکتے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو تھنک اینڈ فیل ویری ویری کانشیسلی. اینڈ دس از دا وے ان وچ انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ یور اسپرچل اویکننگ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اتنی کیپیسٹی رکھی ہے اور ایکچولی یہ مجھے زیادہ طاقتور پاورفل بنا رہا ہے. اور this is also reality, because our healing does not take place, because most of the hurt comes from the spaces, the sacred spaces. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی اپنوں سے تکلیف ہوگی. کہتے ہیں نا جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی رقیب ہوتا ہے. تو بعض وقت یہ حالات اگر یوسف علیہ السلام کا ہم دیکھیں، ان کا واقعہ پڑھیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کا پڑھیں، ہم آسیہ کا پڑھیں، ہم حضرت مریم کا پڑھیں، کہ انہی کی کمیونٹی یا انہی کی فیملی ان کو کس طرح جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیز آر دا سیکرڈ اسپیسز. انہی کے سب سے زیادہ رائٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن انہی سے بہت زیادہ ہمیں ایشوز بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گلوبلائزیشن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وی آر ٹوٹلی ان اے ڈفرینٹ ورلڈ. چینجنگ ٹرینڈز ہیں، سوشل میڈیا ہے. ان تمام چیزوں نے بہت ساری چیزوں کو چینج کر دیا ہے، جس سے ہمارے بچے، ہم خود اور پوری جو فیملی ڈائنامکس ہیں وہ سب کچھ چینج بھی ہو گئی ہیں. تو ہو کیا رہا ہے؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ٹوڈے دا مسلم ویمن آر فیسنگ اے لاٹ آف چیلنجز. اچھا، اب اس میں ہمارا جو ایک کلچر ہے، سفر ان سائلنس، caught between cultural expectations of صبر. کیوں بھئی ہم جو ہیں وہ صبر کو لرنڈ ہیلپلیسنس کے طور پہ لیتے ہیں، اور صبر میں وہ اجر ڈالتے ہیں، یعنی بے بسی کا نام صبر ہے. although صبر از پاور، صبر از ریزیلینس، صبر از گیٹنگ آؤٹ وتھ اسٹرینتھ. لیکن کیونکہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے بوتھ ود ان فیتھ اینڈ دا ہیلتھ سسٹم، کہ ہماری جو کلچرل کہنا چاہیے ہم ڈیسیفر کرتے ہیں قرآن کی ورسز کو بھی، تو اس میں ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو ہمیں بے بس بنا دیا جاتا ہے. اور وہ قرآن کی آیتیں جو ہمیں پاور دیں، یا جو ہمارے ریلیجس سرکل ہیں وہ ہماری ہیلپ کریں، اس کے بجائے وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسی طرح ہیلتھ سسٹمز میں بھی اسلامک اگر ہم خاص بات کریں، نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، صبر کرو، یہ کرو وہ کرو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از اے لاٹ آف لیکنگ ان اسلامک سائیکالوجی، اسلامک سائیکو تھراپی، اسلامک ہیلنگ، اسلامک ہیلتھ سسٹمز. ہمارے پاس بہت سارے جو ہیں اسلامک سائیکالوجسٹ نہیں ہیں، یا کہنا چاہیے ہمارے اسلامک سینٹرز میں بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. کیونکہ بہت سارے ہو سکتا ہے وہ لیک آف اسپرچویلٹی کی وجہ سے ہیں، لیکن بہت سارے میڈیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں. تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے
بائیفرکیٹ کر کے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں ہمیں میڈیکل ہیلنگ چاہیے، یہاں ہمیں اسپریچول ہیلنگ چاہیے، یہاں ہمیں فیملی سپورٹ چاہیے، یہاں ہمیں جسٹ گڈ ایئر چاہیے کہ وہ ہماری بات سن سکے۔ تو جب یہ نہیں ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرجز بہت زیادہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہیں، بچے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، بچے بھی سفر کر رہے ہیں، پیرنٹس بھی ان کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس کا امپیکٹ اٹس ناٹ اونلی آن انڈیویجول سیلف اور فیملی، پوری امہ کو اگر ہم دیکھیں کہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہو رہے ہیں اس کے، کہ فریگمنٹڈ فیملیز ہوں گی، یہی بچے جب آگے سنبھالیں گے امت کا کی رسپانسبلٹیز، تو وہ کس طرح اپنے ان ایڈریس ٹراما کے ساتھ کریں گے؟ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ، فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ٹو ریز اویئرنیس کہ دس از اے ہائیلی انڈر ریسرچڈ ایشو، اور یہاں ہمیں جو ہے وہ کس طرح فاسٹر کرنی ہے کمپیشن لیڈ اسلامک ایجوکیشن، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ اسلامک سینٹر ہو، چاہے وہ یہ ہماری ٹاکس ہو، چاہے ہمارا جو حلقہ ہوتا ہے وہ ہماری ایجوکیشن ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سپورٹ سسٹمز کیوں ہمارے پاس کم ہے، یا ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ڈو دے ریئلی ایگزسٹ ان کمیونٹی؟ کیا کوئی پرابلم ہو تو ہم مساجد اسلامک سینٹرز میں جا کر کیا اس کی سلیوشن کے لیے ہمارے پاس کوئی مربی ہے، کوئی کاؤنسلر ہے، کوئی ایلڈرلی ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکے؟ کیا ہمارے پاس مسلم جی پی پریکٹیشنرز ہیں جو ہمیں بتا سکیں کہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے، یا آپ کو یہ ریلیجس اور اسپریچول ہیلنگ کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے کلچرل آرگنائزیشنز اس طرح ایڈریس کر رہی ہیں؟ کیا ہمارے اسلامک اسکولز میں یہ ایشوز کو، ٹراما کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ بچوں کی بلیزم کو، بچوں کے اندر جو ایک بائیفیکیشن ہو رہی ہے، کہ ڈسٹارشن آف آئیڈینٹی ہو رہی ہے، ایل جی بی ٹی کا ایشو ہے، بہت سارے بروکن فیملیز کا ایشو ہے۔ یہ کیا ایشو، اس کے بارے میں کوئی اویئرنیس ہے، کوئی ٹریننگ پروگرامز، اور اسپیشلی میلز کے لیے کہ کیا ہمارے پاس، عورتوں کے لیے تو پھر بھی ہوتے ہیں، بٹ وین میلز دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، سو ہاؤ ول دا کمیونٹی فیملی ایشوز ول بی ریزالوڈ؟ کیا ہمارے خطبات ہیں، جمعہ کے ٹاکس ہیں، کیا وہ ان تمام چیزوں پر بات کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہ دس از ناٹ ان امپورٹنٹ، دا کور ایسنس آف اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام فیملی سے شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کا جو پہلا انسٹیٹیوشن بنایا تھا وہ فیملی، اینڈ فیملی از بیسڈ آن میرج۔ کے لیے بھی آپ دیکھ لیں سورۃ الروم میں کہ کیا چیز ہے؟ مرسی ہے، محبت ہے، مودت ہے، سکون ہے، پیس ہے، جسٹس ہے۔ ایموشنل ویل بینگ آف دا فیملی از دا موسٹ امپورٹنٹ thing for the entire well-being of the ummah. So now let's see that at the individual level ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی تھاٹس اور فیلنگس کو خود انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، بیکاز وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ آر اون تھاٹس اینڈ فیلنگس وی کی ناٹ موو فارورڈ، اینڈ وی ول آلویز بی انوالوڈ ان آر انٹرنل ڈائلاگ، کہ ہر وقت ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ چیز کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو فلیٹنگ تھاٹس ہوتی ہیں یہ پھر کیا ہوتی ہیں کہ ہماری جو ریالٹی، جو پرسیپشن اصل ہوتی ہے اس کو بھی ڈسٹارٹ کر دیتی ہیں، اینڈ دے گیو اس اندر دا لینس آف آر lived ریالٹی، کہ نہیں، زندگی میں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے بس یہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ریالٹی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہاں تک ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں؟ قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ قرآن 750 مقامات پر جو ہے وہ دل اور دماغ کی بات کرتا ہے کہ کس طرح تھاٹس آتی ہیں، کس طرح کہیں یتفکروا، کہیں تدبر کہتا ہے اللہ، کہیں تعقل کہتا ہے، کہیں تذکر کہتا ہے، کہیں اولو الالباب کہتا ہے، کہتے ہیں اولم یروا، کیا انہیں نظر نہیں آتا ہے؟ کب کہتے کیا انہیں افلا یسمعون، کیا انہیں سنائی نہیں دیتا ہے؟ تو یہ قرآن بار بار مختلف جگہوں پر یہ بتاتا ہے کہ
جو اصل کام ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ جو کچھ خیالات فیلنگز آتی ہیں اس کو آپ پروسیس کر سکے. If you are able to process that, only then you will be able to take guidance from the Quran, from your own self, from others. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کو اگر اچھے خیالات میں تبدیل کرتے ہیں تو دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایز مسلمز، جو ہماری اسلامک سائیکالوجی ہے، اٹس امیزنگ. اور اس کے اندر ہمارے پاس پوری جو ہے وہ پروسیس موجود ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری فیلنگز کو انویلیڈیٹ نہیں کرتا ہے. جو ہمارا معاشرہ کرتا ہے وہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو تم بھی صبر کرو، سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، یہ تو کوئی معمولی بات ہے، یہ تو کوئی نہیں، اس سے بھی برا ہوتا ہے، اس سے بھی برا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری فیلنگز اور ہمارے تھاٹ کو جب انویلیڈیٹ کر دیا جاتا ہے تو ہمارے اندر بھی جو خیالات کے تانے بانے ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، تو وہ ہمیں ریلیکس نہیں ہونے دیتے ہیں. سو بفور وی گو فارورڈ، لیٹس بریتھ. ایک چھوٹا سا سوال، اس کا ابھی کیونکہ مائک بند ہے میں آپ کو خود ہی جواب دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ ٹائم آئے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے سارے پرابلمز میں ہوتے ہیں. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے، کہتے ہیں نا زندگی کے ساتھ مسائل ہیں، ایک اس کا بالکل سمپل کوئی فلاسفیکل جواب نہیں. وہ یہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟ ایک سانس ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک نفس ہے، ایک سانس اور پھر بس، اور ختم. یہ بریدنگ کو ہی ہم امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. تو آئیے ہم ایک ریلیکس ہو کے بریتھ کریں. اس کے لیے آپ جس جگہ ہیں اپنا سارا کام چھوڑ دیں، کرسی پر بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، کھڑے نہ رہیں، جسٹ ریلیکس. اور ایک بار آپ بیٹھ جائیں تو یہ آپ کو میں ایکسرسائز کرواتی ہوں، اور اس کو آپ نے روز کرنا ہے. دن میں سب سے آسان ہے 5 مرتبہ جائے نماز پر جانے سے پہلے. ٹیک اے ڈیپ بریتھ. پہلے آپ بیٹھ جائیں آرام سے، اور میں 8 کاؤنٹ کرتی ہوں اور آپ نے ناک سے بریدنگ کرنی ہے. پھر میں 3 کاؤنٹ کروں گی تو آپ اس کو سانس کو روک دیں گے. اور جب بریدنگ 8 تک کر رہے ہیں تو آپ کی وہ بریتھ جو ہے وہ آپ کی لنگس کے اندر نیچے تک، جس طرح کہ آپ بلون کو پھلا رہے ہیں. اور پھر آپ جب پھلا لیں گے تو آپ 3 سیکنڈ روک کر پھر 7 سیکنڈز اپنے منہ سے ایکسہیل کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو انہیل، پوز، اور پھر ایکسیل. ٹھیک ہے؟ تو آر یو آل ریڈی؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سو انہیل، ناک سے ڈیپ بریتھ، 1 2 3. Inhale 4. Inhale 5. Inhale 6. Inhale 7. Inhale 8. Inhale and hold. اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے. 1 2 3. Hold. Now exhale. 7. Exhale. منہ سے 6. Exhale. 5. Exhale. 4. Exhale. 3. Exhale. 2. Exhale. 1. Exhale. اور اب آنکھیں اپنی کھولیں. آپ کو محسوس ہوا ہوگا سانس شعوری طور پر لینا، نکالنا. اب میں آپ کو یہ دوبارہ کرواتی ہوں، اور اب آپ محسوس کریں گے. میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ آپ اپنی کس طرح ایک ایک جگہ کو آپ محسوس کرتے جائیں. ٹھیک ہے؟ جسٹ ریلیکس. اس میں آپ نے کچھ سوچنا نہیں ہے، صرف آپ کا فوکس سانس ہے. ٹھیک ہے؟ لیٹس انہیل. آپ انہیل کریں. آپ کی سانس آپ کے ناک سے ہوتی ہوئی آپ کے اندر جا رہی ہے، آپ کی ونڈ پائپ میں
آپ کی گردن میں ہوتی ہوئی ریلیکس ہوتی ہوئی لنگس میں جا رہی ہے. ریلیکس آپ فیل کر رہے ہیں اس ہوا کو جاتے ہوئے. اب آپ نے اس کو ہولڈ کر لیا اور ریلیکس، اور اب سانس کو آپ ہولڈ کر کے 3 سیکنڈ ہو گئے، باہر نکلتا ہوا دیکھیں، منہ کھولیں اور آرام سے یہ پھر اوپر آ رہی ہے، آپ کو سکون پہنچاتی ہوئی ایکسیل منہ سے. آہستہ آہستہ آپ کی گردن، آپ کے ہاتھ، سب جگہ آپ فیل کر سکتی ہیں ایک ریلیکسیشن محسوس ہو رہی ہے، اور اس کو آپ نکال رہی ہیں. یہ ٹیکنیکس آپ روزانہ کریں. میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویک اور بھی بتاؤں گی. اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے. آپ جب بھی بریتھ کریں، نماز سے پہلے جانماز پر جاتے ہوئے، چاہے آپ پہلے جانماز کے باہر کھڑی ہو جائیں چاہے بیٹھیں، لیکن 3 مرتبہ اس پریکٹس کو دہرائیں اور یہ سوچیں کہ اب میں اللہ کے حضور جا رہی ہوں، اور جب میں باہر سانس لے رہی ہوں تو میری ساری پریشانیاں باہر نکل رہی ہیں. یہ بہت پیاری حدیث ہے ہمارے خیالات کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ certainly Allah has overlooked for my ummah what arises in his mind nafs as long as he does not act it out or vocalize it. ہمارے اندر بہت سے وسوسے آتے ہیں، بہت وہم آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں. اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، بہت سی نیگیٹو، یہ شیطان کے بھی وسوسے ہوتے ہیں. جب تک ہم اس کو بولتے نہیں ہیں اور ہم ایکٹ نہیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اسپریچول ویکنس کی بات نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کو بھی آتے تھے، بس اس کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو گائیڈ کرنا ہے. سو ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ اچھا، قرآن میں جو ہے ظن ہے ایک یقین کے معنوں میں، اور ایک ہے اوپینین ازمپشنز. تو زیادہ تر جو ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری مائنڈ میپنگ ہو یا ہمارا سیلف ٹاکنگ ہو یا ہم جو فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایزمپشنز ہوتے ہیں، وہ پرسیپشنز ہوتے ہیں. ہمیں ایک چیز جو ہے آگے، فار ایگزامپل آپ میڈیا کے سامنے بیٹھی ہیں، آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے لیکن میں نظر نہیں آ رہی ہوں، اور اسی طرح مجھے اسکرین نظر آ رہی ہے، آپ نظر نہیں آ رہے. تو ہماری جو پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ 100% ریالٹی نہیں ہوتی ہے. ریالٹی تو کچھ اور ہوتی ہے. جیسے ورلڈ میپ جو ہوتا ہے وہ آپ کے گلوب کو، گلوب جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. گلوب دنیا نہیں ہوتی ہے، دنیا تو اس سے بہت بڑی ہے. تو ہم سب اس طرح زندگی بھر گفتگو کرتے کرتے اپنی باڈی کو اس طرح، اپنے ذہن کو یا اپنے دل کو بھی ہم ٹرین کر دیتے ہیں کہ یہی ریالٹی ہے، اور وہ پھر ہمارا ذہن آٹو پائلٹ پہ. بس تمہیں دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا. اب کیا ہوتا ہے، یہ غصہ تو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے دل میں ہو، لیکن آپ دیکھیے آپ کی پوری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. ہاتھ تیزی سے چلے گا، ناک میں سے بعض وقت غصے میں ہوں گے تو جھاگ کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھیں کتنی بلو آؤٹ ہو جاتی ہیں، ریڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے باڈی آٹو پائلٹ پہ چلی جاتی ہے، اور پھر یہ ہماری ایموشنل ٹون کو، ہمارے سینس آف کنٹرول کو، ہماری پرسیپشن آف ریالٹی کو، سب کچھ کو کنٹرول کرتی ہیں، اور یہ ان ایگزامنڈ رہتی ہیں. اور پوری زندگی جو ہے ہوتی ہے، جس طرح آپ اسپائڈر ویب دیکھ رہے ہیں، تو اسپائڈر ویب کی طرح ہم اپنے خیالات کا تانا بانا بنتے رہتے ہیں. اور جس طرح قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ سب سے کمزور جو اسپائڈر کا گھر ہوتا ہے، تو ہمیں جو قرآن سکھاتا ہے کہ ہماری تھاٹ کو کس طرح اسٹرانگ کیا جائے، اور اس کو پھر جس طرح کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے مضبوط گھر کیا ہے، تو ہمیشہ امیجن کریں کہ میری جو تھاٹ ہے، میری فیلنگز ہیں، میری پرسنالٹی ہے، میرے آئیڈیاز ہیں، ان کو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بی بی ہاجرہ کی طرح، حضرت مریم کی طرح مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں کہ کس طرح اس میں جو سب سے آسان کہنا چاہیے طریقہ ہے، جو آج ویسٹ بھی جا رہا ہے، وہ اسپرچویلٹی کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ ہم جانوروں سے ایوالو نہیں ہوئے ہیں. اگر ہمارے اندر اللہ نے ایک روح پھونکی ہے، اور اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا ہے، تو ہماری جتنی انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے،
اگر وہ بہت کلینکل سائٹ پر نہیں ہے، دیکھیں اس کو بھی ہمیں ہمیشہ سیپریٹ کرنا ہے. وی آر ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم سب کو آزمائش ہوتی ہے، اینڈ وی نیڈ دا اسپرچل اسپیکٹ آف اٹیچمنٹ. جس طرح ایک جہاز کا اینکر ہوتا ہے مومن کے لیے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. دو جگہ اللہ کہتا ہے یا کتاب کو اینکر بنا لو یا مجھے اینکر بنا لو. تو یہ ایک ہی چیز ہے. جب ہم اینکر اپنا اسٹرانگسٹ اللہ رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیے آسیہ علیہ السلام کا، کہ اب سب یہ پرابلم سے گزرے ہیں اور ہم سب گزریں گے. لائف از ناٹ a bed of roses, but life is about different challenges. اب آپ دیکھیے کہ حضرت آسیہ کو فرعون کی وائف ہیں. جسٹ فار آر سیک نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم اپنے بارے میں بھی بہت بات کریں گے. جسٹ ٹرائی ٹو سی دیٹ ہاؤ ریزیلینس کم فرام ویئر. تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام کا قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، تو آپ امیجن کریں کہ وہ بھی آئزولیشن میں کتنی ڈیٹیچ ہو گئی ہوں گی. ان کے اندر ایک ریبیلین چل رہی ہوگی، میاں شوہر کو چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، دین کو چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، کفر اور شرک کے درمیان سلیکٹ کرنا ہے، یا کنگ کے درمیان اور پاورٹی کے درمیان سلیکٹ کرنا ہے، لائف اور موت کے درمیان سلیکٹ کرنا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان آئزولیشن میں اپنے لیے جو اینکر وہ کیا، وہ اسپرچل کنیکشن، اور وہ ڈیٹیچ ہو گئیں. تو یہاں کنیکشن اور ڈیٹیچمنٹ ہمیں دیکھنا ہے، کہ جو اٹیچمنٹ تھیوریز بھی جو بتاتی ہیں کہ اگر ہم کس سے اٹیچ ہیں، تو وہ اٹیچمنٹ وہ صرف دنیاوی لیول میں بتاتے ہیں. اور اس میں بھی ہم بالکل بچپن سے ہم اپنے والدین سے اٹیچ ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے ہوتے ہیں، فرینڈ سے ہوتے ہیں، فیملی سے ہوتے ہیں، ٹیچر سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اسپرچول لیڈر سے ہوتے ہیں. لیکن پہلی اٹیچمنٹ اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے نا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح ان کا بھی دل تھا، وہ اٹ واز رپڈ بٹوین. ایک طرف فرعون تھا، ایک طرف دین تھا، ایک طرف یہ تھا. دوسری بات یہ کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام باسکٹ میں آئے تو وہاں بھی ان کو یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار رہے ہیں. تو آپ یہاں ان کو ہسبینڈ کا غصہ بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کی اولاد نہیں ہے تو ان کو یہ بھی ہے کہ نہیں، مجھے اس بچے کو پالنا ہے. تو یہاں پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ اس ٹرینی میں، اس سختی میں رہی، انہوں نے کس طرح اپنی، یہاں ہم ایک مثال ملتی ہے کہ انوائرمنٹ سے وہ کس طرح انہوں نے اپنے فیتھ کو الائن کیا. اچھا، اب اس کہانی میں آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی دنیا میں سلیوشن نہیں دیا. وہاں تو انہوں نے کہا کہ ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اور کس طرح ان کے کو سزا دی ہے دنیاوی سینس میں، کہ فرعون نے ان کو کیا سزا دی. لیکن انہوں نے جو ہے اپنی ریزیلینس کو، اپنے اینکر کو نہیں چھوڑا. تو دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہو. اٹ از دا مینٹل illness یا اسپرچل ہیلتھ یا ایموشنل ہیلتھ از ہاؤ ٹو کوپ اپ وتھ دا چیلنج. دوسری جگہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ ملتا ہے، سوری، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں چھوڑا، اور اللہ کے کہنے پر ان کو سب کچھ پتا ہے، پھر بھی آپ دیکھیے کہ ایک ماں کا دل کتنا سافٹ ہوتا ہے. اور عورت کو اللہ نے ہمیشہ ایک سافٹ بنایا ہے، اسی لیے اس کے دنیا کا سب سے مشکل کام بچے کو جنم دینا رکھا ہے. تو آپ دیکھیے یہ کس طرح دو اپوزنگ فورسز عورت کے اندر ہیں. ایز اے وومن اللہ نے ہمیں کتنا ریزیلینٹ بنایا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اتنی خوف زدہ تھیں اور ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، کہ وہ آن دا ورڈ تھیں کہ وہ بتا دیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو نہیں پھینکوں گی. اور وہ میٹرنل پینک میں آ گئیں، اور وہ جو ہے گو کہ ان کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا، لیکن ان کے اندر یہ ایک جینوئن وہ آئی ہے. اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ کس طرح ڈیوائن انٹرونشن ہوئی، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، اور ان کو کیوں کہ تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو. کہ یہاں میں یہی پتہ چلا کہ ایموشنل اسکیفولڈنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ایموشنل اینکر کتنا ضروری ہے، کہ اس وقت ہمیں کوئی سہارا چاہیے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اپنے بھائی
اخی ہارون کو دے دے اے اللہ، تاکہ وہ میرے لیے ایک سپورٹ، ایک اسکیفولڈنگ بن جائے۔ وہاں خوف تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں ایموشنل اسکیفولڈنگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دودھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کیا، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہاں جب اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ریزیلینس دی، ان کو ایک اینکر دیا، اسکیفولڈنگ دی، تو انہوں نے اپنی بہن کو کس طرح لگایا۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اگر اپنے تھاٹس پر، اپنی فیلنگز پہ کنٹرول کریں، تو وہ جو ہمارا ذہن کلاؤڈ ہوتا ہے نا، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، وہ کلاؤڈنس ہٹ جاتی ہے، اور ہم جب کلیئرٹی آتی ہے تو پھر ہم سوچنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ فوگینس ہے، یہ ہمیں ریموو کرنا ہے کہ ہم اتنا زیادہ ٹرامیٹائز نہ ہو جائیں کہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہے۔ اور پھر جب ان کی بہن باسکٹ کو فالو کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے فرعون کے محل میں جب اس کو جاتا ہوا دیکھتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی والدہ کو موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیتا ہے۔ پھر ہمارے پاس مریم علیہ السلام کی بہت خوبصورت مثال ہے، بہت سی ہیں، آج ہم یہ تین پر صرف غور کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ ان کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ ایک زکریا علیہ السلام نے ان کو بھیجا، ان کی والدہ کی دعا قبول ہوئی، اور زکریا علیہ السلام ان کو خیال رکھتے تھے، اور وہ آئزولیشن میں تھیں، اور پھر کس طرح جب اللہ نے ان کو بیٹے کی نوید دی، اور پھر کس طرح وہ ایک گلٹ میں چلی گئیں، ایک شیم میں چلی گئیں، وہ آئزولیشن میں چلی گئیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیغمبر ان کو کیئر کر رہا ہے، ایک ان کی والدہ نے ان کو جو ہے اللہ کے حوالے کیا، وہ ایک عبادت گزار ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، تو اسپرچوئل یہ آپ کے اندر کوئی ویکنس ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے کلچرل گاربیج اور ہیریٹیج ہے، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم خود ججمنٹ کرنے لگتے ہیں دوسروں سے۔ جبکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی معزز، انتہائی پاکیزہ جن کو اللہ نے چن لیا، وہ کہتی ہیں، وہ اس گلٹ میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ سب نارمل نیچرل فیلنگ ہے، او آئی وش آئی ہیڈ ڈائڈ، کاش میں مر چکی ہوتی، متنی میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے کہ یہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نسیہ منسیہ کر دیا ہوتا، کوئی مجھے یاد بھی نہیں رکھتا۔ اور وہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے جذبات، آپ کے اوپر کوئی پرابلمز آتی ہیں، چاہے ہسبینڈ کی طرف سے آئے، چاہے بچوں کی طرف سے، چاہے کمیونٹی بدنام کرتی ہے، آپ کے ٹراما کو کیا سے کیا گوسپ میں کنورٹ کر دیتی ہے، تو اس وقت یہ آپ بی بی مریم کی را ایموشنل آنیسٹی کو دیکھیں کہ ان کے اندر بھی وہ ایک تکلیف تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کمفرٹ کرتا ہے، ان کو جو ہے پانی اور کھجور، اور ان کو ری ایشورنس کہتا ہے کہ جو ہے لا تحزنی، غم نہ کر، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے لیے تمام سامان کرتا ہے، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، یہ بچہ خود جو ہے اپنی گواہی دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جس طرح اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ربط عطا کیا، مضبوطی کی، حضرت مریم کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا، تو یہ ہمیں انشاءاللہ ٹرامیٹک دور میں آیتیں ہمارے لیے، اور یہ ایموشنلی کس طرح اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں نے پروسیس کیا، اور یہ خواتین نے کیا، آپ سوچیں کہ کس طرح کیا۔ ہم انشاءاللہ حضرت حاجرہ کی بھی مثال بھی دیکھیں گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اٹ could بی altered، اس کو ہم ری فریم کر سکتے ہیں، یہ ہاف دا ریالٹی ہے، یہ یقین نہیں ہے، یہ زن ہے، دس از ناٹ ریالٹی، یہ میری پرسیپشن بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت مریم نے بھی کیا نا، ریالٹی تو یہ نہیں تھی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے قوم کے لوگ یہ کہیں گے تو وہ واقعی ایسی ہو جائیں گی،
تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طرح ان کو شفٹ کر رہا ہے، ری فریم کر کے بتا رہا ہے کہ تم غم نہ کرو، تم یہ نہیں کرو، وہ نہ کرو. تو اس طرح ہم جب اپنی سوچ کو خود اگر کرنا چاہیں تو اس میں ایک ری فریمنگ ٹیکنیک بہت زبردست ہوتی ہے کہ اپنے انٹرنل ڈائلاگ کو پہچانیں. فار ایگزامپل، اگر آپ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے اور لوگ مجھے ایسا سمجھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو وہ میری فرینڈ بھی مجھے مس انڈرسٹینڈ کرے گی، اور جو ہے میں ایسی ہوں، یا میرے بچے کیا کہیں گے، یا میں نے اپنے بچوں کی شادی میں اتنا جو ہے پومپ اینڈ پیجنٹری نہیں کی، تو جو ہے میری فرینڈز کا سرکل مجھے کیا کہے گا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں. آپ اس کو ریفریم کریں اپنے آپ سے، سیلف ڈائلاگ یہاں: آئی چوز مائی اون اسٹوری. میں اپنی کہانی خود بناؤں گی. کیونکہ جو روزانہ ہم سیم اسکرپٹ اپنے آپ کو کہیں: مجھ سے زیادہ دنیا میں بدقسمت کوئی نہیں ہے، آئی ایم سو سیڈ، آئی ایم سو بیڈ، تھنگس کی ناٹ چینج، آئی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ، یہ ساری اسٹوریز ہم اپنے آپ کو روز سناتے ہیں. تو وین دا اسکرپٹ از دا سیم، وی کی ناٹ چینج دا اینڈ. تو ہمیں اسکرپٹ کو چینج کرنا ہے، اور یہ اسکرپٹ ہم خود لکھتے ہیں. ہم اپنی زندگی کی کہانی خود، کہ نو آئی کین ٹرانسلیٹ اٹ انٹو کلیئرٹی. ایسا نہیں ہے جو یہ سوچ رہی ہوں، بلکہ آج کے بعد میں یہ سوچوں گی. میرا اسکرپٹ دوسرا ہے، یہ کیا ہے، اس کو ہم خود بنائیں گے. اب اس کو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو لیٹس بی بریو. پہلی چیز اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو بی بریو. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی good all the time. We don't feel that we have to love all the time. We have to be nice all the time. We have to be happy all the time. We have to be strong all the time. We are not attuned to be that. اللہ کہتا ہے وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. when test is there, the emotions will change, the thoughts will change, our personalities will change. اور وہاں پھر اللہ کہتا ہے کہ تمہاری ریزیلینس کام آئے گی. وبشر الصابرین یا الذین اصابتہم مصیبت، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ جب ان پر آتی ہے تو then they change their language and they say, they reframe that okay، یہ تو ہے، ٹائم ول پاس، ایک دن ہمیں جانا ہی ہے اپنے تو ایوری تھنگ ول پاس. Everything is fleeting, nothing is permanent in life. So this is how we reframe. اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ دین وی اسٹارٹ ٹو انیشیٹ ریپیئر. اچھا اوکے ٹھیک ہے، میں چینج کر سکتی ہوں. میں چینج نہیں کر سکتی ہوں، میں اپنا ریئیکشن تو چینج کر سکتی ہوں، میں اپنا ریئیکشن تو چینج کر سکتی ہوں. میں بات تو کر سکتی ہوں اوکے یہاں میری مسٹیک ہے، یا اوکے یہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اب تو سب کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک میرے پاس آئیں، ایک سسٹر آئیں، تو ان کی بیٹی جو ہے وہ اپنا ہی جینڈر کو چینج کروا رہی تھی. تو وہ بہت وہ ہو رہی تھی کہ یہ میرے لیے کتنا ٹرامیٹک ہے، میں کیا کروں. تو میں نے کہا نہیں، ڈونٹ بی شائی. اچھا کہ آپ بات کر رہی ہیں، بیکاز دس از دا اسٹوری آف ایوری سیکنڈ ہاؤس. میرا بچہ میڈیا ایڈکٹ ہے، کہیں لوگوں کو پتہ نہیں، ایوری بڈی از ایڈکٹیڈ. So we have to acknowledge and see that what is traumatizing us, and we are not being shy. ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن زندگی کے ساتھ، چینجنگ کلچر کے ساتھ، گلوبلائزیشن کے ساتھ یہ سب چیز ہو رہی ہیں. سو unless we talk about it, we are not being able to heal the ruptures. So we have to see that what are these. سو آج اس کو ہم آخر میں اس پہ ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ دیکھیں گے اور آپ سے کچھ کوشچنس کہ لیبل دا تھاٹ اسٹریم. پہلے اپنے آپ کے دیکھیں، رائٹ اٹ ڈاؤن. رائٹنگ از ویری امپورٹنٹ. یا تھنک کریں کہ کون سی ایسی چار پانچ سینٹنسز ہیں، یہ تھاٹس ہیں، یہ آئیڈیاز ہیں جو روز میرے دماغ میں آتے ہیں. کھانا بھی پکا رہی ہوں، واک بھی کر رہی ہوں، سو بھی رہی ہوں. تو وہ جو ہیں ان کو ذرا سا آپ دیکھیں، لسٹ ڈاؤن کریں، پھر الاؤ، اپنے آپ کو الاؤ کریں کہ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیچ ہو کر دیکھیں. ٹھیک ہے. اور پھر اب اپنے آپ سے پوچھیں: Is this thought a warning, a wish or a wound? میں یہ کام نہیں کر سکتی، میرے حالات نہیں بدلیں گے، میرے بچے ایسے ہی رہیں گے، میرا ہسبینڈ ایسا ہی رہے گا، میری ساس ایسی ہی رہے گی، آئی ایم جسٹ ٹائرڈ آف دس، آئی ایم سک آف دس. تو اب اس تھاٹ کو کوئی لیبل کریں. آر یو وارننگ یور اون سیلف، یا آئی وش
things could change. اور یہ آپ کا ایک ایسا وونڈ ہے جس پہلے بھی آپ نے سوچا تھا کہ میں نے یہ کام کیا تھا آپ کے انکانشیس پہ، لیکن اس کا رزلٹ نہیں نکلا تھا، تو اب آگے جو مجھے زخم لگا ہے اس کا بھی رزلٹ نہیں ہے. سو دس یو ول گو بیک ٹو یور past as well and see. So then you rewrite the line as a powerful affirmation کہ اچھا جب میں نے یہ کہا کہ I will never get through this، تو پھر ایسا تو نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک بچے نے کہا کہ بھئی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، I can never do anything right. تو میں نے اس سے کہا اچھا یو کی ناٹ ایون بریتھ رائٹ، یو کی ناٹ ایون ایٹ رائٹ، یو کی ناٹ ایون گو ٹو دا واش روم رائٹ، یو کین ناٹ ایون اسمائل رائٹ، یو کی ناٹ ایون رائٹ رائٹ. تو بچہ ہنسنے لگا، کہتا ہے نو وٹ یو مین، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. میں نے کہا نو یو آر اوور جنرلائزنگ. You think that if this is not working, so nothing is working, but so many things are working. سو آپ اس کو ریفریم کریں کہ میں اس ٹراما سے گزر گئی تھی. میں بچپن میں سائیکل پہ گری تھی، وہ بھی ایک ٹراما تھا، میں کھڑی ہو گئی. میں فیل بھی ہوئی تھی، وہ ہو گئی، میرا ہاتھ جل گیا تھا، اسکن بھی میری ٹھیک ہو گئی. سو وین وی ریفریم دیٹ آئی ہیو آلریڈی سروائیو مور دین آئی تھاٹ پاسبل. سو ان شاء اللہ آئی ایم گوئنگ ٹو سروائیو دس. I cannot change like Asia my situation, but I can inshallah survive this, and then I can think of more strategies. So, inshallah, your scars may hurt your loved ones, especially your children, but what if the greatest gift you can give to yourself, to your family, to your children, that you heal yourself? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.